السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑی تیزی سے ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ میری بات سنتے بھی ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم اب تقریباً نمبرز میرے پاس آ رہے تھے، تقریباً 3 4 5 ہزار سبسکرائبرز ہم روز کے حساب سے جو ہے وہ اب گین کر رہے ہیں، اور آپ سے ہی درخواست ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے اینڈ سبسکرائب کا بٹن پریس کیجیے، اور خاص طور پہ جو واٹس ایپ چینل ہے اسے ضرور کلک کیجیے۔ آپ نے صرف نیچے کامنٹ سیکشن میں اسکرول اپ کریں، کامنٹ سیکشن میں پہلا ہمارا کامنٹ ہے، آپ جیسے اسے پریس کریں گے واٹس ایپ جو ہے وہ کھل جائے گا اور ہمارا چینل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ آپ نے صرف اسے فالو کرنا ہے اور آپ بھی پھر اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز اور کلپس وغیرہ ہمارے آتے ہیں جو آپ کو یوٹیوب کے اوپر اور شاید فیس بک کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر شاید آپ کو نہ مل سکیں۔ اچھا جی، خبریں جو ہیں وہ بڑی گرما گرم آئی ہوئی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں۔ بائی دا وے اگلے 24 گھنٹے میں ایکسپیکٹڈ ہے، کافی حد تک برائٹ چانس ہے کہ میری بھی سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہو۔ اب جب وہ ملاقات ہوگی تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اینڈ لیٹس سی کہ وہ اس کا جو ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آج البتہ بڑا مصروف ترین دن جو ہے انہوں نے گزارا، اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے اہل خانہ سے جا کے انہوں نے ملاقات کی، اور ان کے گھر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان ہے، پورے پاکستان میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا۔ کوٹ لکھپت جیل جانے کے لیے پنجاب حکومت کو خط لکھا تھا۔ کوٹ لکھپت کے 80 رہنماؤں کے اہل خانہ سے ملاقات کر رہا ہوں، مجھے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ کل سے جو ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کو عروج پر لے کر جاؤں گا۔ اچھا، یہ بیسکلی ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے گھر بھی گئے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر بھی جو ہے وہاں پہ گئے ہیں، اور ان کے اہل خانہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور بعد میں صرف اعجاز چودھری ان کے گھر بھی جا کے انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، اور وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں، ذرا میں تھوڑا سا پہلے اس کے اوپر بات کر لوں، اس کے بعد میں مزید آگے جاتا ہوں۔ اس کے 2 4 سگنلز ہیں۔ پہلی بات تو یہ، ایک تو یہ کہ اسی دوران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما جو اڈیالہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو قید ہیں، پچھلے جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے ایز سچ ان لوگوں کے اوپر کوئی اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا تھا، نہ کوئی ملاقاتیں کی تھی، نہ آل دا وے اٹھ کے وہ لاہور آئے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تر ملنے کے لیے۔ ایک قسم کا آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ، لیکن کھڈے لائن ہی لگایا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف، نہ ان سے کوئی پوچھا جاتا تھا، نہ ان سے فیصلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا تھا، کوئی ڈسکشن نہیں کی جا رہی تھی۔ اور میں آپ کو خبروں کی بنیاد کے اوپر اپنی سورسز سے جو خبر آئی ہے اس کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو 5 رہنما اندر موجود تھے، دے ور ایکچولی فیلنگ ویری ویری لونلی اور اگنورڈ، کہ ہم سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ڈسکشن جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ موجودہ وزیر اعلیٰ کا ایکچولی ان لوگوں سے آ کے ملنا یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن جو ہے وہ پارٹی کے لیے آ سکتا ہے کہ جناب ان کو یاد رکھا گیا ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا، یہ جو 5 رہنما کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں، فواد چودھری صاحب کی جو موو ہے نیگوسیشنز کی، اس میں بھی وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پیرول کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ تو سڈنلی یہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ شاید یہ رائے پائی جاتی ہوگی چند لوگوں کی کہ اگر یہ لوگ باہر آ گئے تو بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اس کے شو کو رن کرتے ہیں، ان کو اس بات کا شک ہے کہ اگر یہ باہر آ گئے تو دے ول اسٹارٹ رننگ دا شو۔ ٹھیک ہے، آپ اگر نوٹ کریں تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تک ان لوگوں کے پاس نہیں گئی ان سے ملنے کے لیے۔ وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ضرور جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جاتی۔ آخر ہیں تو عمران خان صاحب کی بہن، ان کو چاہیے کہ ان سے بھی آ کے ملے، لیکن فرق ایکچولی صرف اس بات کا یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے، مثال کے طور پہ چلیں 1 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ اگر یہ باہر آ جاتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب ایکٹیو پالیٹکس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کریں نا، انہی کے رہنما ہیں، آپ کے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کا سیاسی قد زیادہ بڑا یا سلمان اکرم راجہ کا؟ یہ میں آپ کے سامنے خود سوال رکھتا ہوں، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ایک عمران خان صاحب کے نمبر 2 جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے رہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے رہے۔ وہ اور بات ہے کہ پارٹی کے اندر ایک دھڑا جو ہے وہ یہ ہمیشہ سمجھتا رہا ہے کہ پاویں جنہوں مرضی کرسی دے دینا، شاہ محمود قریشی نے نہ دینا ہے، ایک پورا طبقہ ہے، اور خاص طور پہ وہ یہ طبقہ بڑا پرانا ہے۔ یہ جب جہانگیر ترین صاحب ایکچولی پارٹی میں ہوا کرتے تھے، طبقہ وہاں سے موجود ہے، اور ابھی تک کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں جو ہے وہ سب کچھ نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ لیٹس سے میں ابھی صرف ایک سینیریو بلڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایگزامپل کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ گئے، ایگزامپل کہ وہ انہوں نے آ کے معاملات کو جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کی، سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے بعد کیا بیچیں گے ان کے سامنے؟
سیاسی طور پہ وہ بیرسٹر گوہر، یہ پورا جو لاٹ ایک بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے بعد کیا بیچے گا شاہ محمود قریشی کے سامنے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک دھڑا ہے، کئی دہائیوں سے وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ساؤتھ کی پالیٹکس پنجاب کی کیا ہوتی ہے، پنجاب سے ایک بڑا نام پاکستان تحریک انصاف کے والے سے ایکٹیو ہو جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے بڑے قابل احترام ہے، میں بطور لائر ان کی بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے ماضی کے اندر بڑے زبردست جو ہے وکالت کی ہوئی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ سلمان اکرم راجہ جو صاحب اگر لاہور کی کال دینا تو 25,000 بندہ نہیں کٹ سکتے باہر۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی پوزیشن ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کون ہیں؟ مثال کے طور پہ سیاسی طور پہ ان کا جو قد کاٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے۔ سو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دو مختلف موقف ہیں، کہ ایک ہے جو کہتا ہے جناب اسٹریٹ ایجوٹیشن کرنی ہے، ہم نے سڑکوں میں نکلنا ہے، سڑکوں میں نکلنا ہے، سڑکوں میں نکلنا ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نیگوشیشنز کر کے جو ہے وہ معاملے کو کسی طرح سولوشن اس کا نکالا جائے، ورنہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ ایجوٹیشن ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ہم پہلے بھی مظاہرے وغیرہ کر چکے ہیں، بار بار کیے ہیں، ہمارا ووٹر سپورٹر اب تھک گیا ہے۔ اور یہ تھکاوٹ ایکچولی سہیل آفریدی صاحب کے لاہور کے وزٹ کے اندر بھی نظر آئی ہے۔ مثال کے طور پہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ وہ جہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں، لوگ وغیرہ فالو کر رہے ہیں، گاڑیاں شاڑیاں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بہت بڑا جم غفیر نہیں نکلا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب لاہور کی سڑکیں چوک ہو گئیں، جناب ایڈا بندہ آ گیا کہ بندہ نہیں سنبھالا جا رہا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی۔ مطلب پنجاب کی گورنمنٹ ایکچولی جب اینڈ آف دا ڈے کیلکولیٹ کرے گی نا، وہ کہے گی بھائی نا یہو جے کام تو تسی ہر ہفتے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، وی ڈونٹ مائنڈ۔ یہ اصل بات ہے۔ ہاں بندہ نکل آتا نا 40-50 ہزار سڑکوں کے اوپر، تو پنجاب پولیس بھی نہیں سنبھال سکتی تھی، حکومت پنجاب کو لگ پتہ جانا تھا کہ ان کی کریے کس طرح سنبھالیے بیٹھ کے۔ سو اس لیے یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب، اچھا پھر اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا، یہ وہی شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں زین قریشی، جن کے اوپر پیسے لینے کا الزام لگایا گیا۔ سینٹ کے اندر جب ووٹنگ ہونی تھی 26ویں آئینی ترمیم کی، تو زین قریشی صاحب غائب تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے لوگوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے نے ڈیل کھڑکا لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی زین قریشی سے ملنے کے لیے اور ان کی جو بہن ہیں ان سے ملنے کے لیے سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ گئے، اور اس کے بعد دیگر جو افراد تھے ان کے پاس بھی وہ ملنے کے لیے گئے۔ سو اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت ہے۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ بار سے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو لاہور آیا، مگر ہمارے 1,000 سے زائد کارکن اٹھا لیے ہیں، پنجاب پولیس جو بدماش بنی ہوئی ہے اس کا علاج آپ وکلا ہی کر سکتے ہیں، عمران خان کا جیل سے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے حکم آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج فیصلہ دیتے ہیں کہ میری ملاقات عمران خان سے کروائی جائے، لیکن جیل کا سپرنٹینڈنٹ ان کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ میں وکلا پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی سہیل آفریدی کے وجود میں پاکستانی قوم کو جناب عمران خان کی جھلک نظر آئی ہے، لاہور کی سڑکوں پر جوش و ولولہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے زمان پاک میں، وہ جناب انہوں نے وزٹ کیا سہیل آفریدی صاحب نے، اور جو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ بند پڑا تھا، ایون دو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر دوں کہ زمان پاک کے اندر جو عمران خان صاحب کی باقی پوری فیملی ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ رہائش پذیر ہے۔ باقی پوری فیملی سے مراد ہے اس گھر میں نہیں، ان کے کزنز وغیرہ جو آس پاس سارے وہاں پہ موجود ہیں وہ اسی طرح ہی ایکٹیو ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ زمان پاک چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آج صبح ایک جگہ کے اوپر تھا، تو زمان پاک کے اچھے خاصے رہائشی وہاں پہ میرے ساتھ ہی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 گھنٹے ہم ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مطلب اور میں جب کئی رہائشی میں بات کر رہا ہوں تو میں 7-8 افراد کی بات کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب کے کزنس تھے، تو وہ ویسے ہی ایکٹیو ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے بشرا بی بی خود جیل کے اندر ہے، عمران خان صاحب خود جیل کے اندر ہے، تو کوئی بھی زمان پاک میں آ کے رہتا ہی نہیں ہے وہاں پہ ان کے گھر کے اندر، تو علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں آتی، تو اس لیے وہ گھر جو ہے وہ بند پڑا تھا۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب جب وہ وہاں پہ انہوں نے وزٹ کرنا تھا تو ان کے گھر جانے والے جو 2 رستے ہیں کنال روڈ سے اور سندر داس روڈ جو جسے ٹھنڈی سڑک بھی کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ بیریکیڈ لگا کے اسے بند کر دیا گیا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا ایکسیس جو ہے وہاں پہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ زمان پاک جو ایکچوئل زمان پاک ہے، جو ایک پاک ہے، وہاں پہ پھر جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وغیرہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی 3 بہنیں ہیں وہ بھی وہاں پہ زمان پاک پہنچی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ شاہد خٹک، مینا خان آفریدی، شفیع اللہ جان، نعیم حیدر پنچوتا، سلمان اکرم راجہ، یہ تمام افراد جو ہے اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی جو ہے وہ بنوائی گئیں۔ بعد میں پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ مریم نواز مخالفین کی بے جا تنقید کی پرواہ کیے بغیر پنجاب کے عوام کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہمارے مہمان ہیں، تاہم پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے دوران ان کے رویوں اور الفاظ کے چناؤ پر فقط افسوس کیا جا سکتا ہے۔
خیبر پختونخوا کے وزراء کی زبان چیک کریں، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، ان کی جانب سے کی گئی گفتگو سے ان کی تربیت سامنے آتی ہے. جو اپنے دور میں ٹرین ہوتے رہے ان کو کوڑا اٹھانے پر بھی اعتراض ہے. ہمارا ظرف ہے کہ ان کے برے رویوں کو تحمل سے برداشت کیا گیا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں نے جو جنگلی کہا تو کیا آپ نے چکری ریسٹ ایریا میں ان کی زبان سنی؟ کوئی انسان اتنی گندی اور شرمناک بات نہیں کر سکتا. چکری میں محسن نقوی کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی اس کی مذمت کسی نے نہیں کی. اچھا میں نے بائی دا وے میں نے ویلاگ کیا تھا تو میں نے تب تک ایکچولی وہ جملہ نہیں سنا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے ایکچولی واقعی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بڑی ڈیروگیٹری قسم کی گفتگو کی. میرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اعتراض ہوتا ہے وہ اسی بات کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ تنقید کریں تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کریں. آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اس لائن سے باہر جائیں, اور یہی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ پولیٹیکل میچورٹی نا پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکھی ہے. میں ہمیشہ اس کی ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کی ایک بہت پرانی سیاسی جماعت ہے, اور اس کے اندر اب وہ جا کے کافی حد تک آگے. میں یہ نہیں کہتا کچھ جگہوں پہ ابھی بھی میچورٹی نظر آتی ہے, لیکن پھر بھی اوور آل جو ہے ایک میچورٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ تنقید بھی کر رہے ہوں تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں. آپ نے محسن نقوی کے خلاف بولنا ہے, مریم نواز کے خلاف بولنا ہے, کسی کے خلاف بولنا ہے, 100 دفعہ بولیں, کوئی نہیں روکتا, لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے بڑی سخت بات کی جا سکتی ہے. کسی شاعر کو سن لیا کریں, کسی ادیب کو سن لیا کریں کہ وہ بھی اگر تنقید کرتے تھے تو کرتے کس طرح تھے, اس کا ٹیکنیک کیا ہوتی تھی. گالی دے دینا میرے بھائی سب سے آسان کام ہوتا ہے. میں نے 10,000 دفعہ یہ بات کہی ہے, گالی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. کیا ہے, ایک لفظ ہی بولنا ہے نا آپ نے. زبان آپ کی اپنی گندی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو میں لونڈا لپاڑا صرف کہتا ہوں تو اس کے اوپر کئی جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب لونڈا لپاڑا, جو کہ لونڈا لپاڑا جو ہے اردو لغت کا ایک لفظ ہے, جا کے ڈھونڈ لیجئے گا, وہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. لونڈا لپاڑا جو ہے کوئی گالی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو باقی جو اے لیڈر گالا کاٹ دینے ہو اس پہ نہیں آپ کو برا لگتا کہ یار کیا گندی اور گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے. تو اس کے علاوہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک اور جو بات ہوئی تھی, ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ کسی جرنلسٹ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء وغیرہ سے سوال کیا, جی سنا ہے جی آپ چرس کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ چرس وغیرہ بھی لے کر آئے ہیں وہاں سے. ایک اسٹوپڈ قسم کا سوال تھا. میں نہیں جانتا کون سا صحافی تھا, کیونکہ میں ایکچولی نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں نا, تو یہاں پہ کچھ فصلی بٹیرے بھی آئے ہوئے ہیں. فصلی بٹیرے صحافت کے روپ کے اندر میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی فصلی بٹیرے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں جو اس قسم کے گھٹیا قسم کے فضول قسم کے سوال جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ فصلی بٹیرے جو ہوتے ہیں نا, یہ اس قسم کی آئٹمز ہوتی ہیں جو بالکل اسی طرح جب عید قرمہ آتی ہے نا, عید الاضحیٰ جب آتی ہے, تو بہت سے ایسے نائی جو ہوتے ہیں وہ بھی کسائی کا کام شروع کر دیتے ہیں کہ وہ چونکہ کینچی چلا سکتے ہیں تو کہتے ہیں چھری بھی چلا سکتے ہیں, ایڈی گڑی گل ہے. تو اس روپ کے اندر بہت سے صحافی بھی اس وقت سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں یہ وزراء جاتے ہیں اور ان کو اشتعال دلانے کے لیے نا فضول قسم کے سوال کیے جائیں. تو میں نے کل بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ایک صحافی نے ایکچولی پنجاب اسمبلی کے اندر اس قسم کا سوال کیا, تو مینا خان آفریدی نے ایکچولی جو جواب دیا وہ بھی گھٹیا تھا, سوال بھی گھٹیا تھا ماشاءاللہ, جواب بھی گھٹیا تھا, مطلب برابر کی گندگی تھی اس سوال اور جواب کے اندر. خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, انہوں نے کہا جی نہایت قابل مذمت, گھٹیا سوال, غلیظ جواب, گندی ذہنیت کا مظاہرہ. تو مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما بھی پی ٹی آئی کے وزیر سے کیے گئے سوال کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی گھٹیا سوال تھا اور جواب بھی غلیظ تھا. بالکل وہی بات جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی میں نے کی. اس کے علاوہ رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جو سوال صحافی نے لاہور میں خیبر پختونخوا سے آئے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے چرس کا پوچھا وہ انتہائی بدتمیزانہ تھا. صاف لگ رہا تھا یہ سوال انہیں دیا گیا ہے, نہیں بھی دیا گیا تو بھی خود سے ایسا سوال کرنا انتہائی پرلے درجے کی بےہودگی ہے. سوال سخت بھی ہو تو بھی تہذیب کے دائرے میں رکھ کر کرنا چاہیے, خصوصاً جب سب کو علم ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے درمیان اس وقت ایک سخت کشیدگی چل رہی ہے. لیکن اس سوال کا جواب اس سے بھی زیادہ جاہلانہ اور بدتمیزانہ انداز میں دیا گیا. تمیز, تمدن, کچھ معاشرتی روایات اور خاندانی وقار سب کچھ ہماری سیاست اور اقدار کی بھوک کھا گئی ہے. سیاست اور صحافت میں بدتمیزی کا ایسا کلچر روشناس ہو چکا ہے کہ کسی بندے کی عزت ایک دوسرے کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے. اس کے علاوہ اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, انہوں نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی منشیات کے سوداگروں سے ہی چرس اور ہیروئن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, صحت, تعلیم اور قانون اور جمہوریت تو آپ کے سبجیکٹ ہی نہیں ہیں. یہ ٹویٹ انہوں نے کیا, لیکن بعد میں اس کے بعد اس ٹویٹ کو انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا. اب وہ ڈیلیٹ کیوں کیا مجھے نہیں پتا, لیکن چلیں ایک جو لائنیں لکھی بھی تھیں جو میرے خیال میں اخلاق کے دائرے سے باہر جاتی تھیں, ان کو شاید ہو سکتا ہے بعد میں یا کسی نے کہہ دیا ہو یا خود احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کو خود ہی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اس کے علاوہ جناب ایک پچھلے 48 گھنٹے میں ایک کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہوئی تھی, اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک احتجاج جو بریڈفرڈ میں انگلینڈ کے اندر, یو کے اندر جو کیا گیا. وہاں پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی کارکن کے ہاتھ میں مائک پکڑا دیا اور وہ چپ 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 جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئی, فضول قسم کی اس نے باتیں جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں.
تو وہ معاملہ اتنا سیریس ہو گیا کہ اٹ ایکچولی ٹرن انٹو اے ڈپلومیٹک رو بٹوین انگلینڈ اینڈ پاکستان. اور پاکستان نے جو ہے وہ برٹش ہائی کمیشن کے جو انچارج تھے ان کو بلا کے ڈیمانڈ کیا اس کے اوپر کہ جناب یہ آپ کی سرزمین کے اوپر کس قسم کی لینگویج جو ہے وہ موجودہ فیلڈ مارشل کے والے سے جو ہے استعمال کی جا رہی ہے. امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ چلے وہ تو ہوا, ویڈیو بھی بن گئی, سب کچھ ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا, وہ ادھر بھی کئی ایسے لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایکچولی سمجھ نہیں ہوتی, انہوں نے ایکچولی وہ ویڈیو بھی چیپ دی سوشل میڈیا کے اوپر, لگا دی وہاں پہ جا کے. آج پاکستان تحریک انصاف یو کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایکچولی ٹویٹ کیا گیا اور وہ کیا لکھتے ہیں, ہم نے حالیہ بریڈفورڈ احتجاج کی ایک ویڈیو ہٹا دی ہے جس میں ایک شہری کی جانب سے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ریمارکس شامل تھے. اگرچہ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ مذکورہ فرد نے تشدد پر اکسانے کی کوئی کوشش کی, تاہم کسی بھی ممکنہ غلط فہمی سے بچنے اور اس فرد اور اس کے حقوق کے قانونی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطاً اس پوسٹ کو حذف کر دیا گیا ہے. موجودہ فوجی قیادت میں چلنے والے نظام کے تحت پاکستان کے اندر اور بیرون ملک مقیم پاکستانی بے مثال جبر کا سامنا کر رہے ہیں. اس میں برطانوی پاکستانیوں کے خلاف سرحد پار حملوں کی مستند مثالیں بھی شامل ہیں, جن میں کیمبرج میں بیرسٹر شہزاد اکبر پر حملہ اور دیگر کئی واقعات شامل ہیں جو یو کے ٹرانس نیشنل ریپریشن کمیٹی کی جانب سے دستاویزی صورت میں موجود ہیں. ہم برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کیسز کی تحقیقات کو ترجیح دے اور حقیقی خطرات اور تشدد کے واقعات کے پس پردہ عناصر کی نشاندہی کرے. عمران خان اور بشرا بی بی کو طویل عرصے سے غیر انسانی اور غیر باوقار حالات میں تنہائی میں رکھے جائے. بہرحال باقی آگے رہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہوئی ہوگی, کیا وجہ ہوئی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی؟ مطلب اگر آپ کے خیال میں اس میں کوئی قانونی پکڑ نہیں تھی تو پھر پریشانی کس بات کی, کھڑے رہیں اپنی جگہ پہ. لیکن میرے خیال میں وہاں پہ ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ زیادہ ہو گیا کام, اینا آگے نہیں جانا چاہیے تھا. بعد میں پی ٹی آئی آفیشل سے ایک ٹویٹ ہوا, انہوں نے کہا جی برطانیہ میں ایک احتجاج کے دوران شریک خاتون کی تقریر پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. پاکستان تحریک انصاف واضح کرتی ہے کہ برطانیہ میں احتجاج کے دوران ایک خاتون کی جانب سے کی جانے والی تقریر سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. مزید یہ کہ یہ خاتون پارٹی کی کوئی عہدیدار بھی نہیں ہے. مذکورہ خاتون کے خیالات, زبان اور طرز گفتگو پارٹی کے موقف یا سیاسی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف تشدد, اشتعال انگیزی, نفرت آمیز گفتگو اور غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جمہوری, آئینی اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور کسی بھی فرد یا گروہ کی جانب سے اس کے برعکس طرز عمل کی حمایت نہیں کرتی. جاری کردہ مرکزی شعبہ اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. کیوں آپ اب اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا کیوں اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایکچولی یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ بیسکلی لونڈوں کو ہاتھ میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پکڑا دیتے ہیں نا, اور اپنی پولیٹیکل میچورٹی کو ایکچولی ظاہر کرتے ہیں. دس از واٹ ہیپنس. ایکچولی وہاں پہ آپ نے تو وہ ویڈیو لگا دی, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی ہزاروں افراد نے جب اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں ایب مارکیٹ ہی نیا ہے, ہم تو بد دعائیں بھی دے سکتے ہیں, ہم تو کسی کی موت کے لیے بھی جو ہے وہ بد دعا دے سکتے ہیں کہ وہ مر جائے, وہ کسی طرح مر جائے. تو یہی طریقہ ٹھیک ہے, اس طرح کرنا چاہیے. میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں, 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ چنگاری لگا دیتے ہیں, چنگاری کی وجہ سے جب آگ لگتی ہے آپ کہتے ہیں آگ میں تو نہیں لڑائی, میں نے تو چنگاری لگائی تھی صرف. میرے بھائی اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ پبلک پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں, جب یہ کیمرہ جب میرے سامنے بھی لگا ہوا ہے تو مجھے بھی پتہ ہے میں نے اپنے الفاظ کو کس رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. مجھے بھی پتہ ہے میں کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی کامنٹ کروں گا تو وہ کس حد تک اس کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں یہ مائک اور وہ کیمرہ یہ بیسکلی ایک ایسی سورس بن چکی ہے جس سے گھر اجڑ سکتے ہیں, جس سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں. بولنے سے پہلے اور پروموٹ کرنے سے پہلے, اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پہ کسی بھی ویڈیو کو ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کریں. اور یہی بات ہے کہ 9 مئی والے دن بھی جو ہے وہ بیسکلی اسی طرح ہی آگ بھڑکی تھی کہ پہنچو, سب نے بیٹھ کے ویڈیوز بنانا شروع کر دی, سب نے بیٹھ کے یوں کر کے سیلفیاں بنائی, پہنچو فلاں جگہ پہ, پہنچو فلاں جگہ پہ, ادھر بھی پہنچو. جب لوگ پہنچ گئے وہاں پہ دنگا فساد شروع ہو گیا, جگہوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا, بیڑا غرق ہو گیا. بعد کہتے ہیں نہیں ہمارے بندے تو نہیں تھے, ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو. پین لے آنے والے تھے, ریکارڈز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ٹویٹس موجود ہیں, ہر قسم کی واٹس ایپ گفتگو موجود ہے جس میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے فلاں جگہ پہنچو. بعد میں یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور ایشو بھی ہے. گالم گلوچ کا یہ جو کلچر ہے وہ بعد میں یہی کہتے ہیں نہیں ہاں ساڈا بندہ تو نہیں ہے گا. وہ بھائی نے بندہ تاڈا نہیں ہے گا, وہ تو دماغ تو تاڈا ہی ہے. اس کے دماغ میں وہ جو فطور بھرا ہوا ہے وہ تو آپ ہی کا ہی ہے, آپ ہی کا ڈالا ہوا ہے. وہ جو بریڈفورڈ کے اندر یہ جو عورت کھڑی ہوئی تھی وہ وہاں پہ امب لینے آئی ہوئی تھی, وہ وہاں پہ گروسری کی شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی. وہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں کھڑی ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے انج کر کے مائک اس کے ہاتھ میں پڑھایا تھا, بی بی بول کی بولنا ہے, تو بی بی نے بولتا.
جب بی بی نے بول دیا آپ نے کہا ہاں یہ جملہ تو آج تک ہم نے سنا ہی کبھی نہیں, چلو جی اس کو سوشل میڈیا پہ استعمال کریں, یہ ری ٹویٹ بھی ہوگا, یہ گھومے گا بھی, پھرے گا بھی, وائرل بھی ہوگا, یہ بڑی بڑی زبردست بات. اس کے بعد جب آئی ہیٹ آگے سے, اس کے بعد جب آپ کو احساس ہوا کہ یار یہ معاملہ تو یو کے ہائی کمیشن تک چلا گیا, تب آپ کو احساس ہوا نہیں یار ایسا زیادہ ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سو اسی لیے آپ کو بھی اپنے طرز سیاست کے اوپر تھوڑا سا نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے, تاکہ اگلا بھی جب آپ سے بیٹھے نا تو بات کرے تو وہ یہی سوچے کہ ہاں یار آپ ایک میچور سیاسی جماعت ہیں اور آپ پاکستان کے پولیٹیکل دھارے کے اندر رہ سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو انوینسیبل مت بنائیے, اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ سانوں تو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا کیونکہ ساڑھے کو سوشل میڈیا کی پاور ہے. نہیں, اسی سوشل میڈیا کے اوپر بات واپس لینی پڑ گئی نا, یو ٹرن لینا پڑ گیا. آج عمران خان صاحب کی یاد تو آئی ہوگی, اب آپ بھی یو ٹرن لے آ جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.